مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے بچوں کے مخارج کیسے درست کروائیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ حافظ بچے ہوتے ہیں یا کچھ پارے پڑے ہوتے ہیں، ناظرہ کے ہوتے ہیں، حفظ کے ہوتے ہیں، مخارج میں وہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی چند دن میرا جدول رہا ہے ایک دو جگہوں پر، تو بچے کا جب میں نے سنا تو قاعدے میں بھی غلطیاں کر رہا ہے، ناظرہ میں بھی کر رہا ہے، حفظ میں بھی کر رہا ہے۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب مدنی قاعدہ پڑھ رہا تھا تب اس نے کتنی بار قاری صاحب کا سامنا کیا، ناظرہ پڑھا تب کتنی بار سامنا کیا، اب حفظ میں آ گیا ہے اب کتنی بار وہ قاری صاحب کو سنا رہا ہے، لیکن یہ غلطیاں مخارج کی درست نہیں ہو رہی۔ اور 29 حروف ہیں، سب غلط نہیں ہوتے، چند ایسے ہیں جن میں سے جو کثرت کے ساتھ جن کی ادائیگی غلط ہوتی ہے، درست نہیں ہوتی، اپنے مخرج سے وہ ادا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، وہ دو تین ہی ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا قاری ہوتا ہے لیکن وہ بیچارہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، نماز میں صورتیں پڑھتا ہے وہاں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، اور دعا میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہاں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، کہیں ختم شریف پڑھنا ہوتا ہے تو وہاں ترکیب خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو زیادہ غلطی جو پائی جاتی ہے وہ ہے ذال میں اور وا، لال اور وا، لال کو زا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وا کو زوا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض تو ایسے ہیں کہ جن کی توجہ دلائے تو درست کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لاپرواہی سے پڑھ رہا ہے تو درست کر رہا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو توجہ دلانے سے بھی درست نہیں کر پاتے، ان کو درست کروانا پڑتا ہے، اور یہ کروانے والا کام جو ہے نا یہ ہمارے مدرسین شاید نہیں کر پاتے، یا ان کی توجہ نہیں ہوتی، یا سنتے وقت وہ کہیں کھوئے ہوتے ہیں، یا ایک اور لفظ میں بولتا ہوں کہ یہ غلطیاں یہ ہاضم کر لیتے ہیں۔ جب یہ غلطیاں ہاضم نہیں ہوں گی نا تو بچوں کی یہ ادائیگی درست ہو جائے گی۔ تو مدنی قاعدے سے ہی اس کو دیکھا جائے نا تو آسانی ہے۔ ناظرہ میں پڑھ رہا ہے مزید مشکلات ہوتی ہیں، حفظ میں چلا گیا تو اس کی عادت پکی ہو چکی ہوتی ہے، اسی طرح اس نے حفظ کیا ہوا ہے، اب وہ بیچارہ غلط پڑھے گا تو اس کو درست کرانا اگرچہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے میرا ایک جگہ جانا ہوا تو وہی بچہ زوا پڑھ رہا تھا، تو 2-3 بار میں اس کو کہا تو وہ صحیح نہیں کر رہا تھا، اس کا مطلب اس کا مخرج درست نہیں ہے۔ تو اس کو میں نے کہا آپ ادھر آ جائیں میرے پاس ذرا بیٹھیں، تو وہ آ گیا، اس کو میں نے کہا آپ یہاں انگلی رکھیں یہاں اور زبان کے سرے پر لگائیں، اندرونی دانتوں کے، زبان کے سرے کو دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگائیں یہاں، اور پیچھے زبان کو اٹھائیں۔ وہ ایک بار پڑھا نہیں ہوا، 2 بار پڑھا نہیں ہوا، 3-4 بار پڑھا ہو گیا، اب میں نے کہا وہاں بیٹھے ہیں آپ اور آپ صحیح کر لیں۔ یہ کام ہے جو کرنا ہے، جو ہمارے مدرسات نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ بعد میں بھی اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ذال کا بھی یہی ہے، ذال کا مخرج بھی یہی ہے، اس کو بھی اسی طرح دونوں دانت ٹچ ہوتے ہیں تو یہ آواز آتی ہے، زا کی آواز نکلتی ہے۔ جب دانت ٹچ نہیں ہوں گے، دانتوں کے اندرونی کنارے پر زبان لگے گی، اور یہ بچے سے کروانا ہے، یہ کام ہے بس۔ اور یہ تو جب سکھاتے ہیں شروع میں کیا کرتے ہیں ناظرہ والے، یوں سمجھ لیں کہ بالخصوص یہ کلپ جو ہے نا ناظرہ والوں کے لیے، ناظرہ جو پڑھاتے ہیں تو جب سکھاتے ہیں اس وقت سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ گزر گیا بعد میں غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی یا توجہ سے سنتے نہیں ہیں، اب بچہ غلطی پڑھ رہا ہوتا ہے، جب غلط پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے، اور وہ پھر زبان پھسل کے بار بار ذال کے بجائے زا اور وا کے بجائے زوا پڑھ رہا ہوتا۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک جگہ ایک حافظ صاحب نے پورا مصلح سنایا، نماز تراویح پڑھائی، لیکن اس کی ایک مخرج درست نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ والمین والمون، جہاں بھی آتا تھا وہ ظالمین ظالمون پڑھتا تھا۔ تو جب میں نے شرعی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حرام ہے، لہن جلی ہے، سارا صحیح پڑھ رہا ہے، ایک حرف غلط پڑھ رہا ہے تو تب بھی لہن جلی ہے، حرام ہے، اور معنی بدلنے کی صورت میں تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ تو اب اگر شروع میں ہمارے قاری صاحبان اس پر توجہ دیں جو پڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے بچے کو جو سکھایا جائے ہو جاتا ہے۔ اب بعض ایک جگہ یہاں بھی ایسا ہوا کہ جانا ہوا کسی جگہ، تو وہاں بھی یہی مسئلہ تھا
تو وہ بچہ لال کی غلطی کر رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے اس طرح کیا تو ایک دو بار کہا وہ صحیح ہو گیا. جبکہ قاری صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ بڑی کوشش کی ہے صحیح نہیں ہو رہا. بھائی کون سی بڑی کوشش کی ہے جو صحیح نہیں ہو رہا؟ تو کوئی اس میں کوئی سائنس ٹیکنالوجی والا ایسا کام نہیں ہے. اس کا مخرج جہاں زبان لگنی ہے اس کو بتا دیں بھائی یہاں یوں کرنا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اب یہ دو الفاظ کی میں نے بات کی ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں جو غلط پڑھتے ہوں بچے، بلکہ تعوذ اور تسمیہ کو تو پورا کلپ ہم نے بنایا ہے. اس کے باوجود بھی ابھی میرا جانا ہوا ایک جگہ وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں، ناک میں آوازیں جا رہی ہیں، تو پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن پڑھ رہے ہیں، پڑھ ہی رہے ہیں ابھی تک. تو جو کریں گے تو ٹھیک ہو. حالانکہ یہ غلطی ایسی ہے کہ جب بھی بچہ آئے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا وہ، تو اب اگر قاری صاحب توجہ سے سنیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں سنیں گے تو غلط پڑھتا رہے گا. تو مدرسۃ المدینہ سے پڑھنے والا بچہ تو ایسا ہو کہ وہ جب پڑھے تو پتہ لگے کہ یہ مدرسۃ المدینہ کا ہے، یہ صحیح کیوں پڑھ رہا ہے کہ یہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہے. تو امید رکھیں پھر کہ چلو یہاں جو مدرسین ہیں وہی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی کوئی غلطی ہم آپ جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ عز و جل.